السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے رضوان انور، ہولی اسلامنا چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، ابن جریر نے اپنی تاریخ میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ نمرود بن کنعان کے زمانے میں ہوئی، اور یہ نمرود ایک قول کے مطابق مشہور بادشاہ ضحاک ہی ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے اس نے 1000 سال بادشاہی کی اور یہ انتہائی جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اور بعض نے ذکر کیا ہے کہ یہ بنی راسب قبیلے کی اولاد میں سے تھا، جن کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی بادشاہت کے زمانے میں ایک ستارہ طلوع ہوا جس کی روشنی چمک دھمک سورج چاند سے کچھ ہی کم تھی، تو اس سے اہل زمانہ اور نمرود سمیت سب گھبرا اٹھے۔ نمرود نے نجومیوں اور کاہنوں کو اکٹھا کیا اور اس بارے میں ان سے دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ تیری رعیت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور تیری سلطنت کا زوال اسی کے ہاتھوں سے ہوگا۔ نمرود نے یہ خبر سن کر عام حکم جاری کر دیا کہ کوئی مرد کسی عورت کے پاس نہ جائے، اور ابھی سے جو بھی لڑکے پیدا ہوں وہ تمام قتل کیے جاتے رہیں۔ تو ان تمام بندشوں اور رکاوٹوں کے باوجود اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنم لیا۔ پھر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور کافروں کے پنجے سے ان کو محفوظ رکھا، حتیٰ کہ بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، اور اللہ نے بہت عمدہ طریقے سے اور بہت جلد ان کی نشو و نما فرمائی۔ ان کی جائے پیدائش مقام سوس میں ہے، اور ایک اور قول کے مطابق بابل میں ہے، اور حضرت عباس سے مروی ہے کہ وہ دمشق کے شرقی جانب برزہ میں پیدا ہوئے۔ پھر جب اللہ عز و جل نے نمرود کو آپ کے ہاتھوں سے ہلاک کروا دیا تو آپ حران نامی علاقے کی طرف ہجرت فرما گئے۔ پھر وہاں سے سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی اور ایلیا بیت المقدس کے شہر میں سکونیت اختیار کی، اور وہاں ان کے ہاں حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی۔ پھر سرزمین کنعان میں حبرون بستی میں حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وفات پا گئیں، اور اس وقت حضرت سارہ کی عمر 127 سال تھی، اور یہ اہل کتاب کے مطابق ہے۔ حضرت سارہ کی وفات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا حزن و ملال ہوا اور سوگواری کی، اور بنی حس قبیلے کے ایک شخص عفرون بن صخر سے ایک زمین 400 دینار میں خریدی اور وہاں ان کو دفن فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کی ایک لڑکی رفقہ سے شادی کر دی، اور رفقہ بیتایل بن ناہور بن تارک کی بیٹی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے غلام کو لڑکی لینے کے لیے بھیجا تو وہ لڑکی کو اونٹ پر سوار کر کے بما ان کی خادماؤں اور مرضعات کے لے آیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ایک خاتون قیطورہ سے شادی فرمائی۔ قیطورہ کے ہاں حضرت ابراہیم سے کئی لڑکے زمران، یشکان، مادان، مدین، شیاک اور شوہ پیدا ہوئے۔ پھر آگے اہل کتاب نے ان تمام کی اولاد کا ذکر کیا ہے جو سب قیطورہ کی اولاد میں شمار ہوئیں۔ اہل کتاب کی خبروں میں سے ابن عساکر نے کئی بزرگوں سے حضرت ابراہیم کے پاس ملک الموت کے آنے کے بہت سے مختلف قصے نقل کیے ہیں، اور ایک قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات اچانک آئی تھی۔ اسی طرح حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی وفات بھی اچانک آئی تھی، جبکہ اہل کتاب وغیرہ نے جو ذکر کیا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ اور اہل کتاب قصوں میں کہتے ہیں پھر حضرت ابراہیم بیمار پڑ گئے اور 175 سال کی عمر میں وفات پا گئے، اور اسی مذکورہ زمین میں مدفون ہوئے جو حبرون الحیسی بستی میں ہے، اور عفرون الحیسی کے کھیتوں کے پاس اپنی بیوی حضرت سارہ کے عین پڑوس میں دفن کیے گئے، اور ان کے کفن و دفن کا اہتمام ان کے دونوں پیغمبر بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق نے فرمایا، صلاۃ اللہ وسلام علیہم اجمعین۔ اور ابن کلبی کے قول کے مطابق ایک یہ روایت آئی ہے کہ حضرت ابراہیم 200 سال حیات رہے۔ ابن حبان نے اپنی سند میں فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدوم آلے کے ساتھ ختنہ فرمائی جبکہ آپ کی عمر 120 سال تھی، اور اس کے بعد آپ 80 سال حیات رہے۔ قدوم لفظ جو حدیث میں آیا ہے اس سے علاقے کا نام مراد ہے جہاں ختنہ ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے شلوار زیب تن فرمائی،
اور پہلے شخص ہیں جنہوں نے مانگ نکالی، اور پہلے شخص ہیں جنہوں نے زیر ناف بالوں کو کاٹا، اور پہلے شخص ہیں جنہوں نے قدوم آلے کے ساتھ ختنہ فرمائی جبکہ ان کی عمر 120 سال تھی، اور اس کے بعد 80 سال زندہ رہے، اور پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی رسم ڈالی، اور پہلے شخص ہیں جن کے بال سفید ہوئے۔ یہ حدیث اگرچہ موقوف ہے لیکن مرفوع کے مشابہ ہے، اور حضرت مالک یحییٰ بن سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی رسم ڈالی، اور لوگوں میں سب سے پہلے ختنہ کی، اور لوگوں میں سب سے پہلے مونچھیں کاٹیں، اور لوگوں میں سب سے پہلے بڑھاپے کو بصورت سفیدی دیکھا۔ جب انہوں نے سفیدی کو دیکھا تو بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا وقار یعنی عزت و شرافت کی علامت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار پھر تو اس کو اور زیادہ کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام تینوں کی قبر اس عمارت میں ہے جس کو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے حبرون علاقے میں بنایا تھا، اور حبرون شہر آج تک خلیل کے نام سے مشہور ہے، اور یہ بات بالکل مستند ہے اور تواتر کے ساتھ جماعت در جماعت بنی اسرائیل کے زمانے سے ہم تک چلی آئی ہے۔ تحقیق کے ساتھ معلوم ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر خلیل شہر میں ہے، باقی اس شہر میں کون سی جگہ وہ قبر ہے اس کے تعین میں کوئی محفوظ صحیح مستند خبر نہیں ہے، لہٰذا اس پورے علاقے کا لحاظ کرنا چاہیے اور پورا احترام کرنا چاہیے، اور اس کو کھودنا یا کھیتی وغیرہ کرنا صحیح معلوم نہیں ہوتا، کیا پتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر یا کسی اور نبی کی قبر اس زمین کے نیچے ہو۔ تو اوکے دوستو، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔